اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، جس کو آپ جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، تو اس میں الگ الگ جوئے کی شکلیں رائج تھیں. جیسے مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل فی الجاہلیت، کہ جاہلیت کے زمانے میں ظاہر جوا جہاں اور برائیاں عام تھیں تو جوئے جیسی برائی بھی عام تھی. تو آدمی جو ہے جوا کھیلتا تھا اور اپنے مال کو لگاتا تھا داؤں پر، اور صرف مال ہی کو نہیں، اپنی بیوی کو بھی داؤں پر لگا دیا کرتا تھا، اور کبھی اس میں وہ ہار جایا کرتا تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ پڑھا ہوگا کہ یدھشٹر نے جب جوا کھیلا تو اپنی ساری سمپتی وہ ہار گئے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کو داؤں پر لگا دیا، ان کو ہار گئے، اور آخر میں اپنی بیوی درپدی کو داؤں پر لگا دیا، ان کو بھی ہار گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ مہابھارت کا یدھ ہوا ہے. اس کے پیچھے آپ کا جوا کام کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مال لگاتے تھے اور اپنی جو ہے بیویوں کو بھی، یعنی بیویوں کو اور گھر والوں کو، وہ بھی جوئے پر اور داؤں پر لگا دیا کرتے تھے اور ہار جایا کرتے تھے. اور ایک جوئے کی صورت یہ ملتی ہے، آپ لوگوں نے یہ قرآن میں بھی آیا ہے، الاستسقام بالازلام، جوئے کے تیر. جوئے کے تیر وہ اس کی صورت یہ تھی کہ چند لوگ اکٹھا ہو کر ایک اونٹ کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اونٹ کے چھوٹے بڑے انہوں نے حصے کر لیے اور ایک حصے کا کوئی نام دے دیا، ہر حصے کا کوئی نہ کوئی نام دے دیا، اور پھر کچھ حصے کو یعنی نام دے دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیر نکالتے تھے. مثال کے طور پر 10 لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اور اس کے 7 حصے بنائے گئے اور 3 جو ہے وہ خالی رکھے گئے. پھر ان تیروں کو جو ہے ایک جھولے کے اندر یا کسی چیز کے اندر ڈال لیا گیا. اب نکالا جا رہا ہے تیر. اب ایک تیر نکالا، وہ نکلا مثال کے طور پر زید کے نام، تو وہ اس تیر میں جو لکھا گیا ہے کہ مثال کے طور پر 50 کلو گوشت ان کا ہے، 50 کلو گوشت ان کا ہے. پھر کوئی تیر نکالا اور اس پہ لکھا ہے کہ 20 کلو گوشت یہ ان کا ہے. تو ایسے کر کے 3 تیر ایسے ہوتے تھے جو خالی ہوتے تھے، اور جن کو ذمے والا یعنی جن کے اوپر والا تیر نکلتا تھا جو خالی ہوتا، ان کو کچھ نہیں ملنا ہے، اور ساتھ میں سارے کے سارے اونٹ کی قیمت انہی لوگوں کو ادا کرنا ہے. تو یہ جو ہے جاہلیت کے زمانے میں ایک صورت رائج تھی. قرآن میں اس کو بھی منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹوری سن رکھی ہے کہ جب روم کی اور ایران کی وہ آپس میں جنگ چل رہی تھی. ادھر جو روم کا بادشاہ تھا قیصر، اس نے اپنی فوج بھیجی، اور ادھر ایران کا جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس نے اپنی فوج بھیجی، اور دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی ہے شام کے علاقے میں. یعنی شام اس زمانے کا، جب شام کے اندر دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی تو اس میں جو روم کی فوج تھی وہ ہار گئی، اور جو ایران کی فوج تھی وہ جیت گئی. اچھا، ایران کے جو لوگ تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے. تو مکے کے جو لوگ تھے جب ان کو خبر پہنچی تو انہوں نے خوشیاں منائیں اور انہوں نے بغلیں بجانا شروع کریں کہ دیکھو ہمارے بھائی آج تم لوگوں پر اور تمہارے بھائیوں پر، چونکہ یہ لوگ اہل کتاب تھے، یعنی رومی اہل کتاب تھے، کرسچن تھے، تو انہوں نے بغلیں بجانا یہ شروع کریں کہ دیکھو آج ہمارے بھائی تمہارے لوگوں پر، تمہارے بھائیوں پر غالب آ گئے، کل ہم لوگ بھی جو ہے تم پر غالب آ جائیں گے. تو اس موقع پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومی جو ہے وہ ہار گئے، لیکن بہت جلد جو ہے وہ رومی ایرانیوں پر وہ فتح پائیں گے. جب یہ آیتیں قریش کے لوگوں پر یعنی ان کے سامنے پڑھی گئیں، ان کو بتایا گیا، تو ایک شخص تھا ابی بن خلف، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگا لی. پہلے جو شرط لگائی گئی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 اونٹ لگائی تھی اور 3 سال کا ٹائم رکھا تھا کہ 3 سال کی مدت کے اندر اندر رومی وہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے بتایا کہ یہاں پر جو لفظ آیا بضع سنین، یہ جو بضع کا لفظ ہے یہ 10 سے کم کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے آپ اس مدت کو بڑھائیے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مدت کو بڑھایا اور اس سے یہ رکھا
کہ وہ جو میں نے 3 سال کی بات کہی تھی وہ 9 سال، اور پھر اونٹ جو رکھے گئے تھے پہلے 10 اور اس کو بڑھا کر 100 کیے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں ایک چیز جو بہت اہم سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہو رہا ہے یہ مکے کے اندر ہو رہا ہے، اور جوئے کو جو حرام قرار دیا گیا وہ مدینے کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ آنے کے بعد جس دن بدر کی جنگ ہوئی ہے اسی دن رومی وہ غالب آئے تھے، تو اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ آج 2 خوشیوں کا دن ہے، ایک طرف تو مسلمانوں کو فتح ملی ہے مکے کے مشرکوں پر، اور دوسری طرف رومیوں کو فتح ملی ہے ایرانیوں پر۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 100 اونٹ ملے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کے بارے میں کہا کہ بغیر اس کو جو ہے صدقہ کر دو، غریبوں کو دے دو۔ تو یہ بھی ایک صورت جو ہے رائج تھی۔ لیکن یہاں وہی چیز سمجھنے کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط لگائی ہے وہ جوئے کے حرمت نازل ہونے سے پہلے۔ آپ کو ایسے بہت سی چیزیں صحابہ کرام میں مل جائیں گی کہ بعض صحابہ کرام نے مثال کے طور پر شراب پی، تو وہ شراب پینے کا جو ان کے بارے میں واقعہ ملتا ہے وہ شراب کی حرام ہونے سے پہلے، یا جیسے مثال کے طور پر آپ نے پڑھا اور سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے عباس، ان کا کاروبار کیا تھا؟ بیاض کا کاروبار تھا، لیکن کب تھا؟ وہ بیاض اور سود کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے۔ جب سود حرام ہو گیا، جب جوا حرام ہو گیا، جب اس طریقے کی یعنی شراب کی حرام ہونے کی آیتیں نازل ہو گئیں، پھر اس کے بعد تو صحابہ کرام نے بالکل چھوڑ دیا۔ جب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے مٹکے پھوڑ دیے، اپنے جام بہا دیے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہارس ریسنگ، یعنی 2 لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا گھوڑا دوڑا رہے ہیں، جس کا گھوڑا آگے بڑھ جائے گا اور منزل تک پہلے پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی جو ہے وہ قمار قرار دیا ہے اور اس کو بھی حرام بتایا ہے۔ تو اس طریقے سے جاہلیت کے زمانے میں یہ شکلیں رائج تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع قرار دیا ہے۔